پر آپ نے نہ اپنا نام نہیں بتایا کبھی کبھی آپ میرا نام میاں جی ہے، سارے مجھے میاں جی سے یاد رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے سب کو۔ آپ جو فرسٹ ٹائم آئی ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا، نہیں کوئی میں بات نہیں۔ فرسٹ ٹائم تو میں جو ہے نا فرسٹ ٹائم تو آئی ہوں یا نہیں آئی وہ تو بات الگ بات ہے، پر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوگ الہی جماعت سے ہیں، لیکن اچھا آپ لوگوں کے اندر دم اتنا نہیں کہ آپ لوگ اپنے اصل نام سے آ سکے، تو پھر یہ بڑا وہ ہے نا، جی بڑا جی وہ عقائد کے اندر بڑا وہ اپوزٹ عقائد ہیں آپ کے۔ ابھی جب یار ٹائر بھائی اپنا مائک بند کرو یار، کلینڈر صاحب۔ اچھا، اگر میں اس جو آپ مجھ سے کویشچن کر رہی ہیں نا، اس کا میں اگر جواب دوں گا نا تو پھر آپ اس کو کسی اور پرائے میں لے جائے گی، تو اس لیے میرا خیال ہے اس سوال کا جواب نہ ہی لیں تو اچھی بات ہے۔ نہیں آپ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب کسی بھی امت پہ ابتدائی دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت کی ہوتی ہے کہ آپ حکمت اور دانائی سے چلیں، اور جب اللہ ان کو پھر ہدایت دیتا ہے کہ آپ میدان میں اس طرح آ جائیں تو وہ اسی طرح آ جاتی ہے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل رہے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا دے گا، سمجھا دے گا کہ اب ضرورت نہیں ہے، ہم کھل کھلا کے اپنے ناموں سے ہر چیز سے آ جائیں گے۔ اور جن کے نام ابھی یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں، ذرا مائک تھوڑا سا بند کر لیں، شور آ رہا ہے آپ اچھا جی، کا۔ یہ ہمارا تو کیا ہے، جو آپ کے بہن بھائی جو مسلم بھی ہیں، جن سے آپ انسپائر ہو کے مسلمان ہوئی ہیں اور وہ مسلمان ہیں، ان کی اپنی تصویریں دیکھ لیں، وہ جو فیس کے ساتھ ہیں اور ناموں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ تو فی الحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے مراحل سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، بات اتنی ہے کہ میں پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں کسی کے بھی اثر میں آ کے جو ہے نا وہ میں نے قادیانیت نہیں چھوڑی، میں نے حقیقت کو سمجھ کے قادیانیت چھوڑی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی وہ یہ کی کہ جو مسلمان بھائی نے شکل دکھاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں سنا۔ اور تیسری بات جو آپ نے کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا، تو آپ کے حساب سے ابھی بھی الہام ہو رہے ہیں، مطلب کس کو بتائے گا؟ خلیفہ صاحب کو آپ کے بتائے گا کہ ڈائریکٹ آپ کو کوئی خواب آئے گی یا کشف ہوگا یا کچھ ایسا کوئی سلسلہ چلے گا میرے بھائی؟ تو میری پیاری بہن، یہ جو ابھی آپ گفتگو کر رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اذن پا کے کر رہی ہے یا آپ اپنی طرف سے کوئی آپ میں ہمت ہے کہ آپ کر رہی ہیں؟ میں جو گفتگو کر رہی ہوں میرے بھائی، الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس نے جرت عطا کی کہ میں اس جرت کے تحت یہ بات کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کی جرت یا آپ کی ہدایت کا تو پوچھا ہی نہیں، میں تو یہ پوچھ رہا نہیں، ہوں۔ آپ نے بولا نا بھائی، آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے ابھی ادھر یہ کہا، آپ نے ادھر یہ ابھی کہا جی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے گا، مطلب وہ کس سورس سے دے گا؟ کشف کے طور پہ، الہام کے طور پہ، اور کس شخص کو وہ ملے گا؟ خلیفہ صاحب کو ملے گا، آپ کو خواب آئے گی، یا کون سی ایسی ہدایت کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ اپنے ناموں سے آنا پسند کریں گے؟ یہ آپ نے مجھے کہا جی، میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں تو اپنے اصل نام سے پہلے دن سے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا اصل نام، اپنا اصل ایمز آئی ڈی سب کچھ بتا کے آئی ہوں میرے بھائی، میں تو کچھ چھپایا ہی نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھے، یہ جو آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا جذبہ دیا ہے، آپ بڑی ہمت والی خاتون ہیں، یہ جو بھی ابھی اسی پچھلے 2-3 منٹ میں آپ اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہی ہیں، ہمت حوصلے سے، تو یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ بس جی اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کی ایک آپ کہہ لیں کہ صفت ہی ہوتی ہے، بس ادھر سے ہی ملا ہے مجھے۔ میاں صاحب میں تھوڑی سی گفتگو کر سکتا ہوں ان سے؟ ایک منٹ ذرا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں ملی کوئی چیز بھی؟ دیکھیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بس ہم یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں عطا کی تھی، باقی تو
اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نہیں بنایا جی. یہ تو ہر منکر، جس نبی کا کوئی منکر ہوتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے. مسیح یہ نہیں بھائی، کہہ رہے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ آپ لوگ ان کو ثابت کرنے سے بھی قاصر ہیں نا. تو آپ کا مقصد ہے جو مسیح ہیں وہ یہودیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ کو ثابت کر سکے. اسی بھائی طرح آپ مسلمان کو نہیں بہن، آپ بات سنیں. اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ مسیحوں کے آگے آج تک ثابت نہیں کر سکے. یہ کون سی بڑی راکٹ میں سائنس آپ آپ مجھے کو بتا بتاتی رہے ہوں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگ اگر عیسائیوں کی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ تو آپ کے اوپر ہیں؟ بڑی عیسائی نہ کہیں پلیز، عیسائی نہ کہیں، مسیح کہیں. نہیں میں مطلب میں کرسچنس کی بات کر رہی ہوں جی. جب آپ جی کرسچنس جی کی بات کرتے ہیں نا، کرسچنس کی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ 10-15 کرسچنس کو پکڑ کے یہ بتا دینا کہ مرزا صاحب نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ ان کو یہ بتا دینا کہ مرزا صاحب ان کے وہی بن کے آئے ہیں، تو پھر تو اصلیت تو تب ثابت آئے گی نا میرے بھائی. آپ تو ان کو جی کچھ جی، بتاتے ہی نہیں ہو. آپ بھی ادھر جرمن میں انہی مرزا صاحب کے نام پہ بیٹھی ہیں، اور آپ نے یہی بتایا تھا جب آپ کا کوئی کیس تھا، تو سب کو پتہ ہے. پہلی تو جہاں بات بھی یہ ہے کہ بھائی میرے کہ میں جرمن میں ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے جی. میں چلو جرمن جہاں بھی ہے کہ پاکستان سے تو باہر ہی ہے نا، پچھلے 15-20 سال سے یا جب سے بھی. میں اپنی شناخت کیوں بتاؤں؟ جیسے کہ آپ نے اب میں تو بتا نہیں سکتی نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک فیوریٹ ہے. 49 شہری جی جی ٹائر پلانٹ. جی جی، اب یہی بات جو ہم پہ آپ امبوز کر رہی تھی، وہی آپ اتنی بہادر ہیں کہ اپنے آپ نہیں بتا رہے. آپ مجھ سے وہی بات سوال تو آپ پوچھے نا میرے بھائی، آپ نے سوال ڈائریکٹ پوچھے نا، ایسے گھما پھرا کے تو میں سوال پسند نہیں کرتی. مومن انسان جو ہے نا وہ ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہے. آپ مجھے ڈائریکٹ سوال بتائیں نا میرے بھائی. میں نے تو کیا آپ سے پوچھنا سوال ہے؟ ابھی کیا بھی نہیں، تو آپ خود ہی مطلب ڈر کے کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں استغفار بتا کریں، سکتے. اللہ تعالیٰ کو سب نے جان دینی ہے. میں ڈرتی ہوتی تو میں آپ کی بروڈ پہ کیوں آتی میرے بھائی؟ نہیں نہیں، میں وہ تو ڈرتی آپ کی نہیں اپنی نا. براڈ ہے، میں کوئی اعتراض نہیں، الحمدللہ. میں ڈرتی نہیں میرے بھائی. نہیں نہیں نہیں، آپ نے خود ہی فرمایا نا کہ میں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن شو نہیں کر سکتی، تو یہ نہیں ڈر ہی ہے. میں نے کیوں کہا؟ میں اپنے اصل نام سے آئی ہوں. آپ کے اندر اتنا دم ہے تو میں تو اپنے چہرے کو بھی دکھا سکتی ہوں. آپ لوگوں کے اندر اتنا دم نہیں ہے، نہیں میرے نہیں، اندر تو ہے. ہمیں کوئی اتنا نہیں شوق کہ ہم میں کسی یو کی. کے میں میرے بھائی، میں یو کے میں رہتی ہوں. میں سب کو للان اپنے بارے میں بتاتی ہوں. میں نے اپنا ایمز کوئی آئی ڈی بات نمبر نہیں، تک بھی دے دیا تھا. کوئی آپ میں بات اگر نہیں، آپ کسی کا کی حق ہے. ضرورت ہے، اگر میں آپ کو پوچھوں کہ آپ کا ایمز آئی ڈی کیا ہے، تو آپ کی نہیں ہمیں ٹانگیں ضرورت کانپنا ہی آپ نہیں، کی ٹانگیں دیکھیں. کانپنا شروع ہو جائیں گی. ہاں شہری جی، بھائی یہاں سے غائب ہو جائیں گے. ٹائر پلانٹ ہمیں صاحب کی ہوائیاں اڑ جائیں گی. ہاں جی یہی ہاں جی، بات ہے نا جی اچھا میرے بھائی. نہیں دیکھیں، یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ کی ایمس نمبر پوچھنے کی، نہ پوچھا نا ہمیں میرے بھائی، کوئی آپ سے. پوچھا نا. میں جب پوچھا تھا، جب پہلی دفعہ آئی تھی، مسز راشد بھی تھیں ادھر موجود. جب نہیں پہلی دفعہ دیکھیں آئی آپ، تھی تو میرے بھائی دیکھیں دیکھیں میری بات صاحبہ، سنیں. دیکھیں جی میری بات سنیں. دیکھیں جی آپ میری کو بات میں نے سنیں، دیکھیں ایک میری منٹ بات میں سنیں. نے، میں میری دیکھیں نے ایک اپنا منٹ. ایمز آئی ڈی بھی بتایا، میرا جی نام بھی میں نے افضل آپ سے ہے. پوچھا ہی میں نے نہیں، اپنا آپ جنہوں حلقہ نے بھی پوچھا. بتایا، میں نے اپنا صدر بھی بتایا. میں ملک بھی بتا دیتی ہوں، میں یو کے میں رہتی ہوں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے شک بتاتی رہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کا کچھ بھی نہیں پوچھنے آپ نے کی نا. پوچھا نا میرے بھائی. نہیں وہ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا نا کہ میں نہیں بتانا چاہتی، تو میں نہیں نے کہا آپ ٹھیک ہے نے نا. میں نے سارا کچھ تو بتا دیا. آپ کیا رہ گیا پیچھے؟ پوچھیں میں آپ نے نے تو کیا آپ سے، پوچھنا. آپ کو یہی کہا تھا کہ انہی مرزا صاحب کے نام پہ آپ یہاں پہ آئی تھی، ٹھیک ہے. اب اچھا، اپنا جو خلیفہ اپنا مسرور صاحب ہیں وہ کس کے نام پہ آئے ہوئے ادھر؟ ظاہر بات ہے وہ. مرزا مسرور صاحب یا آپ کے جو خلیفہ سارے بھاگ کے ادھر آئے ہیں پجاریاں بن کر کے، تو وہ کس کے نام پہ آئے ہوئے ہیں؟ اچھا چلے، اب آپ نا وہ لمیٹیشن پہ نہیں رہی. میں دیکھیں نے میری آپ کو بات سنیں. آپ مجھے سمپل سا جواب دے دیں. آپ مجھے سمپل سا جواب. جی، جب تک آپ لائن پہ رہی تھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب آپ لائن سے اتر گئی ہیں تو ٹھیک ہے. میں آپ کے ساتھ روایتی تو بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اللہ کے فضل سے خاندانی لوگ ہیں، ہم خواتین کی عزت جانتے ہیں کرنا. لیکن آپ کیونکہ بے شک پٹڑی سے اتر گئی ہیں، لیکن میں آپ سے اس لیول پہ نہیں بات کر سکتا. تو جزاک اللہ، شکریہ. جب آپ کا مائنڈ ٹھیک ہو، اچھے طریقے سے بات کرنے کی ہو دل میں پائے، تو پھر بھی آپ آ سکتی ہیں. سر وہ تو چلی گئی. میں تھوڑا سا ان کی بات پہ تھوڑا سا تبصرہ کر سکتا ہوں تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے بات کو. جی بس تبصرہ ایسا ہی ہم نے کرنا ہے کہ کسی کی ہاں بھی نہیں کوئی میں ان کے حوالے سے نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ہمیں مشورہ دیا ہے. مشورہ انہوں نے جس نیت سے بھی دیا ہے، جو بھی ان کی ہے، اس میں ہمیں اس سے کوئی نہیں. مجھے لوگ میری بات سن لیں، نیچے آپ کالے ڈال کے بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے گفتگو کی ہے
آپ میں وہ پیشن نہیں ہے, آپ میں وہ مقصد ہمت نہیں ہے, تو آپ جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے. تو اگر تو آپ جذبات پہ قابو رکھ سکتے ہیں, اس خاتون کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں کرنی جو میری لائف کے مقصد ہے کہ معاملات کے منافی ہو, تو پھر میں آپ کو پک کر سکتا ہوں, ورنہ ادروائز میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. انہوں نے اپنی بات کرنی تھی کر لی, ہم نے جو بات جیسے کرنی تھی ہم نے کر دی. نہیں وہ ٹھیک ہو گیا, مناسب ہو گیا, لیکن میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے جو مشورہ دیا, ایک تو ہر انسان کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنے ادارے کا یا اپنی جماعت کا کوئی بھی نام وہ جو پسند کرتا ہے اس کو رکھنے کا پورا اختیار ہے. اس میں تو کوئی ایسی اعتراض والی بات بنتی نہیں ہے جی آپ نے یہ نام کیوں نہیں رکھا اور یہ کیوں رکھا ہے. دوسری بات کہ جہاں پہ ہمارا اصل نام ہے جماعت احمدیہ, تو پاکستان میں تو آپ کہ دوسرے جو بھائی ہیں آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیں ہمارے اصل نام سے کیوں نہیں پکارتے, وہ کیوں نہیں جو نام ہم پسند کرتے اپنے لیے, وہاں پہ آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ہمارا اصل نام بگاڑ کے کچھ اور نام رکھتے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے ہمارے شہر کا نام بھی تبدیل کر دیا جو ہم نے رکھا تھا, اپنی پسند سے رکھا تھا, اور ہر شہر کے لوگوں کا یہ حق ہے بنیادی کہ وہ اپنے شہر کا نام رکھتے ہیں اور سال ہر سال سے. تو جب ہم اپنا اصل نام رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ بگاڑ کے چینج کر کے کچھ اور رکھ دیتے ہیں جو آپ کی مرضی. اور جس ادارے کا جس جماعت کا جو بھی نام ہے یا تو آپ قبول کیا کریں کہ ہاں یہی نام ہے, اور باقی یہ جو آپ کا یہ اعتراض ہے آپ اس پہ سوچیے گا کہ یہ کوئی اتنا آپ کا سالڈ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیوں نام رکھا ہے اور وہ رکھ لیں. آپ بتا دیں جو ہم نام آپ کو پسند ہے وہ رکھ لیتے ہیں, تو پھر کیا آپ کے عقائد اور ہمارے عقائد ایک ہو جائیں گے اس سے؟ اس میں اعتراض والی کون سی بات, اس میں اعتراض والی کون سی بات؟ نام چوٹ پہ احمدی ہے اور کوئی فکر اس کو ڈر نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اس ڈر کی وجہ سے تو مرزا صاحب کو مان کے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کہ نبیوں کو ماننا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. جزاک اللہ. شہری بھائی جو انہوں نے آتے اعتراض کیا تھا نا, وہ یہ تھا کہ آپ اپنے اصلی نام سے کیوں نہیں بیٹھے. تو میں تو ہمیشہ اپنے اصلی نام سے بھی آتا ہوں, میری تصویر بھی لگی ہے, میری ویڈیوز بھی لگی ہیں, اور مجھے یہ ہمارے محترم یہاں پہ زیار سلمینی صاحب ہیں, یہ بہت دیر سے جانتے ہیں. یہ سبحان صاحب, وہ ان کا جو اعتراض ہے وہ جتنے باقی لوگ ہیں, جتنے باقی فرقوں کے ہیں باقی, ان سب کو وہ پہلے وہ ان سب کے اصلی نام کروا لیں, پھر ہمیں بھی آگے سجیسٹ کریں جی کہ ہم سب نے اپنے نام اصلی کا. اب برائے کرم آپ بھی اپنا نام اور اصلی اور نقلی کی کیا چیز گارنٹی, نقلی کیا چیز ہے؟ شہری صاحب آپ نے ایک بات کی ہے, آپ کی بات جو ہے وہ اصولاً درست ہے کہ کوئی جو بھی اپنے آپ کو کسی نام سے پکارنا پسند کرے اس کو بہتر ہے کہ اسی کے نام سے پکارنا چاہیے. لیکن ہم آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ خود بھی اس بات پہ عمل کریں. آپ سب لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں مرزا صاحب کو, اور پھر اس کے بعد مرزا صاحب کا جو سلسلہ چلایا ہے وہ مرزا صاحب کے خلفاء نے چلایا ہے. تو مرزا صاحب کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی, اور مرزا صاحب کے جو خلیفے ہیں وہ بھی آپ کو, آپ کی جماعت کو, آپ لوگوں کو مرزائی ہی کہا کرتے تھے. تو آپ اپنے نبی کی اور اپنے خلفاء کی تعلیم پہ آپ کیوں نہیں عمل کرتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس بات میں میرا خیال ہے لینا دینا کچھ بھی نہیں تھا. تو نہیں میاں صاحب, لینا دینا تو شہری صاحب کا بھی اس خاتون کی بات میں کچھ نہیں تھا نا, انہوں نے رسپانس کیا, آپ نے کرنے دیا. نہیں وہ ہم سے مطلب انہوں نے ان کا ذکر کیا تھا نا, شہری صاحب نے اپنا نام اور رکھا ہوا ہے. نہیں شہری صاحب ان کی بات کو لے کے ہی فی الحال ڈاکٹر آپ اس گفتگو میں نہ حصہ لیں, تو میرے پاس نہیں, پھر یہ دوسروں کے لیے بھی رکھے نا میاں صاحب, پھر ان کو بھی جواب دے تھوڑا سا کی بات پہ. نہیں وہ ان کا تھوڑا نہیں سمجھانے کی غرض سے کوئی ایسی بات, انہوں نے بھی ایک مشورہ دیا ہے, ان کو بھی سمجھا دوں کہ آپ نے جو غلط معلومات بھی یہاں پہ دی ہیں, کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, شاید آپ تک یہی معلومات اسی طرح سے پہنچی ہوں گی کہ آپ نے ہمارے خلفاء کی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں سارے. تو یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, میں یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ میں آپ کے منہ پہ آپ سے کہوں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. میں یہ حسن ظن کر لیتا ہوں کہ آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کا مطالعہ بہت ہی کمزور ہے اس معاملے میں, اور جو جماعت احمدیہ کا نام جو رکھا گیا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس نے رکھا تھا اور کب رکھا تھا. اصل میں نا شہری بھائی یہ معلومات لے کے آ جاتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہوتا ہے تاریخ کا نہ ہسٹری کا. اور دیکھیں آپ یہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں جی کہ آپ کے خلفاء اور سارے مرزا صاحب وہ اپنے آپ کو مرزائی کہتے تھے سارے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. شہری بھائی ایک حوالہ لے کے آتے ہیں جس میں غالباً حضرت خلیفۃ مسیح اول کا کوئی حوالہ لے کے آتے ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دشمن ہے وہ کہتے ہیں کہ تم سے تو مرزائی اچھے ہیں, لیکن وہ اصل میں ٹوسٹ کرنا بات کو غلط بیانی سے پیش کرنا,
اب کیا کریں، قرآن مجید میں ان کی مثال موجود ہے، تو پھر ہمیں تو پتہ ہے. یہ بھی سبحان صاحب، یہ بھی ہم لاکھوں بار ہزاروں بار یہاں بتا چکے ہیں کہ اگر ہمیں آپ مرزائی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب سے نسبت ہماری جوڑتے ہیں تو ہمیں فخر ہے اس پہ بھی، ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے کہ اس سینس میں آپ ہمیں کہتے ہیں تو آپ بھلے کہتے رہیں، ہمیں فخر ہے کہ آپ ہمیں مرزائی مرزا صاحب سے جوڑنے کے لیے کہتے ہیں. اگر آپ قادیانی ہمیں قادیان سے ہماری نسبت جوڑنے کے لیے کہتے ہیں تو ہمیں فخر ہے، اس لفظ پہ بھی ہمیں فخر ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل جو نام ہو، جو آپ نے خود کہا کہ جو اپنا نام رکھے اس کو اسی کے نام سے پکارنا چاہیے. اچھا جی، اپنا شہری صاحب یہ قرآن کریم کی آیت ہے. یار ایک منٹ، باری باری جی. اپنا جی میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا. جی وہ جی دیکھیں اس لیڈی نے بولا میں ڈسرسپیکٹ، وہ میں نہیں اصل پہلی بات تو یہ ہے جی آپ کی رسپیکٹ میں میں نے کچھ کہا نہیں. اب اسی سب بھائیوں نے آپ کی رسپیکٹ میں نہیں کچھ کہا، ورنہ کرنے کے تو بہت کچھ تھا. لیکن انہوں نے جو بات کری کہ جی ہمارے خلیفہ کو ویزا لے کے اس طرح ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو دوسرے خلیفہ تھے وہ یو کے آئے ہوئے تھے. جب ان کے گرینڈ پیرنٹس نے ان نام بھی نہیں، اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے یو کے لنڈن کے ان کو، تب وہ یہاں آئے. انہوں نے مسجد کی ایگزامپل رکھی. مسجد تو جماعت کو اللہ کی طرف سے عزت ساری دنیا نے دی ہے. کہیں پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہاں کا ویزا جماعت کو انکار نہیں کرتا کوئی. یہ آپ لوگوں کی جو ان کی روٹیوں پہ چل رہنے سے آگے کچھ نہیں کہتا چلیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ویزوں کی کمی ہے جماعت کو. ہمارے خطبہ کو دنیا کا کوئی ملک کبھی ناصر بھائی، میرے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کہا کہ پھر وہ ان کو جو ہم مثال دیتے ہیں نا وہ پھر بہت ان کو تکلیف دیتی ہے. لیکن یہ لوگ بات کرنے سے پہلے بات کو نہیں سوچتے کہ ہم کیا کرنے لگے، تو وہ پھر جب ہم کوئی بات بتاتے ہیں تو پھر یہ اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو اس لیے میں کوئی ایسی بات دینا نہیں چاہتا تھا. اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ قالوا سلامہ کرتے ہیں، اور اس لیے میں نے قالوا سلامہ والی بات رکھی اور انہیں ان سے معذرت کر کے ان کو اتار دیا. تو بڑا صبر ہے میاں جی آپ کا، ماشاءاللہ بڑا صبر ہے آپ کو، بڑا رسپیکٹ دیتا ہوں ماشاءاللہ. اصل میں تو میاں صاحب یہ جبر ہے نا یہ جو کر رہے ہیں کہ اپنے لیے معیار کچھ اور ہیں اور جماعت احمدیہ کے لیے معیار کچھ اور ہیں. اسی ملک میں پاکستان میں یہ ایک میٹنگ کی جاتی ہے، وہاں پر وہ نشر کی جاتی ہے، وہاں پر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ احمدی اپنے آپ کو احمدی بھی نہ کہیں، مسلمان بھی نہ کہیں، تب ان کے دل خوش ہوتے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے رک جائے. تو یہ مطالبات تو ان کے ناجائز ہیں، تو اپنے مطالبات اپنے پاس ہی رکھیں. تو جزاک صاحب آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ کراچی میں ہمارے ایک لائر ہیں، وہ سید ہیں اور ان کے نام کے ساتھ ظاہر ہے سید آتا ہے. ان پہ اس بات پہ مقدمہ دائر ہو گیا کہ وہ آپ کے نام کے ساتھ سید کیوں لگا ہوا ہے جی؟ وہی نا، وہ ذرا حسد آگے پیدا ہو جائے انسان میں تو وہ پھر کوئی کنارہ نہیں دیکھتا، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ہر پر. اور اس میں جبر زیادہ شامل ہوتا ہے، پھر تکلیف دینا، دوسروں کو اذیت دینا. یہ میرے پاس ایک بہن بیٹھی ہیں، اگر آپ بھائی اجازت دیں تو ان سے تھوڑی سی بات کر لیں. جی ایک بہن سے بات کی تھی ہم نے یار. جی جی السلام علیکم بھائی، میں وہ بہن نہیں ہوں. میں نے یہی کہنا تھا کہ یہ فیورٹ 49 بھائی صحیح کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آتے ہیں. جو بات آپ کی چل رہی ہوتی ہے، جو اچھی بات چل رہی ہوتی ہے، اس کو ڈسکس ہی نہ کریں، ان کو کامیابی نہ ہونے دیں. آپ جب ڈسکس کرتے ہیں ان کو تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائیں، اور جو وہ دے کے جاتے ہیں آپ کو ہوم ورک وہ آپ کرنے لگ جائیں. یہ بس میں نے کہنا تھا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. نہیں جزاک اللہ بہن، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت صبر ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی باتیں سن کے صبر کر لیتے ہیں آپ. ہم نہیں کر سکتے ہیں آنیسٹلی. تو آپ کو اللہ بھی جزا دے آپ کے صبر کی اور آپ کے کام کے. واقعی یہ لوگ آپ کو روک رہے آتے ہیں، آپ بالکل نہ رکیں. آپ نہیں، ڈسٹریکٹ تو ہم ہونے والے ہیں نہیں. اور صبر آپ نے جو فرمایا کہ صبر کب آتا ہے؟ صبر آتا ہے جب نبی آتا ہے، نبی ایک قوم تیار کرتا ہے، اور نبی کو ماننے والے لوگوں میں صبر آتا ہے. یہ قرآن کریم آپ پڑھ کے دیکھیں یہ لوگ کہ صبر کیسے آتا ہے. صبر آتا ہے زمانے کے امام کو ماننے والوں کو صبر ملتا ہے. جی جی جزاک اللہ. دعا کرے ہم کو بھی صبر آ جائے اور علم بھی ہو، تاکہ ہم بھی ایسے بات کرنے والے ہو سکیں. صبر ہے، سب بھائیوں کا ماشاءاللہ بہت صبر ہے، بہت نالج ہے. اللہ بھی سب کو جزا دے.
आमीन आमीन। तुम्हारी इन बहन ने जो बात की है, मुझे उससे याद आ गया कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी लाल नबी अब्बासी पर, जैसे ये बात शुरू हुई वो बंदा गायब हो गया। जज़ाकल्लाह। अब्बी भाई मेरी ब्रेक हुई है तो मैंने ना नफल पढ़ने थे तो इसलिए मेरी तरफ से खिदाफिज, क्योंकि अब मैं सुन नहीं पाऊंगी। खिदाफिज। चलो, आप सबके जज़ाकल्लाह, लिए बहुत शुक्रिया। दुआएं, बहुत दुआएं आप सबके अल्लाह ताला लिए। आपको भी हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और खुश करम आमीन रखे, आमीन अपने बच्चों को सलामत रखे। आमीन। अच्छा सुभान साहब, मेरे साथ एक दो दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मैंने जवाब दिया है, किसी ने ऐसे शरारत के लिए कुछ सवालात किए जो नाजायज़ थे, मैंने जवाबात दिए तो उन्होंने लाइव ब्रॉड जिस पे काफ़ी आदमी बैठे हुए तो बंद कर दी फौरन ही। ये इस तरह के लोग हैं। नहीं यार, ये लोग राह कहा करें यार, सारा मामला सुभान साहब जी शेरी भाई, जी शेरी। अगर एक घर में ऐसे ही एक बात आपसे करने लगा हूँ, आप बहुत साहिब इल्म आदमी हैं, जवाब दीजिएगा। एक घर में अगर चोरी हो जाए तो पुलिस इंक्वायरी करे आके और मुझसे पूछे कि तुम कब रात को आए थे, मैं बताऊं जी मैं 10 बजे होके गया था। आपसे पूछे, आप कहें जी मैं 12 बजे आया था। दूसरे दोस्त हैं वो कहें जी, कोई कहे जी मैं 2 बजे आया था। तो एंड पे जो बंदा होगा, फ़र्ज़ करें एक बंदा ज़ैद है या बकर है, वो कहता है कि मैं 4 बजे आया था और वो आखिरी था बंदा, और वो उससे पहले भी एक चक्कर रात को भी 11 बजे भी लगा के गया हो, तो पुलिस उसे कहे, अच्छा आखिर पे फिर तुम गए हो, हमें तुमसे हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वो ये कहे कि नहीं मैं तो आखिरी नहीं हूँ, आखिरी तो मुझसे पहले वाला था, क्योंकि मैं तो पहले भी आ चुका था, रात को 11 बजे भी आया था एक बार। मैं आखिरी नहीं हूँ, इसलिए मैं आखिरी नहीं हूँ, मैं तो 11 बजे भी आया था। अगर मैं 4 बजे आया तो मैं आखिरी कैसे हो गया? आखिरी तो वो आया जो 3 बजे कह रहा है। तो क्या वो पुलिस उसकी ये बात मान लेगी कि तुम आखिरी नहीं हो? हाँ, तुम तो 11 बजे भी चूंकि होके गए थे, इसलिए 4 बजे तुम दोबारा आए हो, तुम आखिरी नहीं, आखिरी वो है जो 3 बजे आया था। शेरी भाई, यही हम सवाल करते हैं, सवाल जब आपस में करते थे तो हम यही कहते थे कि बताओ जो इस जमीन पर आखिरी नबी जो चलेगा वो कौन सा होगा? आखिरी चलेगा, आखिरी खाए पिएगा, आखिरी चेहरा जो दुनिया वाले देखेंगे वो किस नबी का देखेंगे? शादी आखिरी वाला करेगा, उसके बच्चे जिसके आखिर में होंगे वो कौन होगा? फिर कहते हैं फिर जब हम पूछते हैं आखिरी नबी कौन, कहते हैं सॉरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हालत है, सॉरी माज़रत। अच्छा, मगर इसमें ये भी बात देखें ना कि अगर इनको ये सिखाई जाती हैं बातें तो कुछ लॉजिक भी तो देनी चाहिए ना, कोई रीज़न बिहाइंड हो उसके, मगर वो रीज़न नज़र नहीं आता बज़ाहिर, कि ऐसे ही एक बातें घुमा फिरा के पेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे जाने पे उसकी तवीलें हैं, और फिर वहाँ से वापस आने में तवीलें हैं, और तरह तरह की घड़ी हुई बातें हैं जो खुद से हैं। तो कहें कि सबूत के तौर पे वो अल्फाज दिखा दो या वो पेश करो, तो वो कुछ भी नहीं है। वो जी वो इशारा कुनायों में बात हुई है, हमने तो उससे मतलब लिए हैं। ये इशारा कुनायों में बातें हुई हैं, तो आप क्या नबीउल्लाह हैं जो आपको पता लग गई हैं सारी बातें? वलीउल्लाह है कोई मुकाब में नहीं है, तो मगर सब बातें इनको पता लग चुकी हैं खुद से। शहजाद साहब, किस्से कहानियों में रहने वाले लोग हैं ये, किस्से कहानियां जब इनको अच्छे बात लगते होती हैं। है सुभान भाई, जब आपकी बात हुई थी ना, तो आपने एक वफात पे आयत दी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो आपका काम था हयात पे मांगे कि चले जी वफात पे नहीं है, तुम जिंदा तो की तो देना कि आसमान पे जिंदा है। नहीं और आसमान पे उठाए गए। यह सब बात ये होती है कि जब एक आप भी जानते हैं कि जब एक मुनाज़र बात कर रहा होता है ना, तो उसने अपनी अगली चाल रखी होती है, उसको पता होता है कि मैंने अगली चाल हमने क्या चलनी है। हर इंसान जब आप शतरंज खेलते हैं ना, तो आप चाल ऐसे नहीं चल देते। आप जब भी चाल चलते हैं, अगली चाल सोच के चलते हैं कि अगले ने क्या चलनी है, फिर मैं उसके बाद कौन सी चाल चलनी है। ये हमेशा याद रखें, ऐसा नहीं होता कि हमारे जहन में ऐसी बात नहीं होती, हमारे जहन में सारी बातें होती हैं। सिर्फ मसला होता है कि आप खुद कहते हैं कि दलील वही जो टाइम पे पेश की जाए। ठीक है, माशाल्लाह आप समझदार हो गए, मेरी बातों को समझना शुरू हो गए। मुर्शिद के स्टूडेंट हो गए हैं काफ़ी। पहले दफ़ा मेरे साथ इत्तेफाक किया, मुर्शिद तो सुभान साहब खुद ही हैं। देखिए, इल्म होना ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे को मुनाजरे का जो है वो भी ढंग आता हो। मुनाजरा वो करता है जिसके पास इल्म भी हो और साथ उसको पता भी हो
کہ میں نے کون سی دلیل کس وقت اور کہاں پیش کرنی ہے. مطلب ہے کہ آپ ایسے ہی پھینکتے جائیں، وہ بے اثر ہوتی جائیں گی ساری، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کون سی دلیل کہاں پہ کس وقت رکھنی ہے. بالکل صحیح ہے. جی احمدیہ زندہ باد بھائی، ویلکم. آپ بڑے دیر سے بیٹھے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے سب بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ بھائی. میاں صاحب، خاکسار کا نام ہارون احمد ڈوگر، ضلع شیخوپورہ، خانقاہ ڈوگرا. جی جی کرتے نہیں ہیں، اللہ کا فضل سارے جانتے ہیں وہاں پہ. تو میاں صاحب میرا ایک سوال ہے آج پھر. جی جی. اچھا، جو بھی بھائی اس کا جواب دینا چاہے دے سکتا ہے. شیطان جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہم نے تو شیطان مذکر ہی سنا ہے آج تک. ٹھیک ہو گیا. کیا ایک ہی شیطانیہ مؤنث سنی ہے؟ نہیں، شیطان کی کوئی جنس نہیں ہے. شیطان کی کوئی جنس نہیں ہے. اچھا، تو کیا وہ شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دھتکارا تھا، ابلیس بھی جس کو کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے ابھی تک یا اس کی بھی آگے نسل بڑھ رہی ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ انسان کے خیالات میں بستا ہے. اگر وہ پاک ہو جائیں تو وہ رحمانی خیالات ہوتے ہیں، اگر وہ پراگندہ ہو جائیں تو وہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں. یہی تفصیل ہم نے دیکھی ہے آج تک. جی بالکل ٹھیک ہے. شیطان کی جنس تو نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز جو ہے وہ جنس سے نہیں لی جاتی. ہم نے اپنی روزمرہ جو زندگی ہے اس میں تخاطب سے بھی کچھ لینا ہوتا ہے. تو شیطان کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو الفاظ لگتے ہیں وہ زمرہ مذکر میں ہی آتے ہیں. میاں صاحب وہ ایک ہی ہے یا زیادہ؟ میرا سوال یہ بھی ہے کہ صرف وہ ایک واحد ہی ہے یا آگے اس کی کوئی نسل بھی ہے اس کا؟ جو دیکھیں دنیا بڑھتی جا رہی ہے نا، پولیوشن کتنی زیادہ ہو گئی ہے. اگر وہ واحد ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ کیسے اتنے انسانوں تک پہنچتا ہے؟ کیونکہ مجھے آ رہی سے سوچ کہ کیا اس کی بھی آگے نسل بڑھی ہے؟ جیسے بنی آدم بڑھے ہیں ویسے کیا وہ بھی بڑھے ہیں آگے، بنی ابلیس بھی بڑھے ہیں؟ دیکھیں جی میاں صاحب بتائیں پلیز. دیکھیں جی، دھتکارا تو ایک ہی کیا تھا. تو صفات تو جیسے صفات رحیم و رحمان ہیں، تو صفاتی طور پہ تو وہ بھی اس کی بھی ابلیسیت ہی ہے. جو بھی اپنے اوپر اس کو سوار کر لے تو ظاہری بات ہے وہ اسی کا ہو جائے گا. تو جو اس کو اپنے پہ وارد کرتا جائے گا اس پہ وہ سوار ہوتا جائے گا. لیکن ویسے زمرہ تو وہ واحد ہی ہے. ہر نفس کے ساتھ شیطان ہے جی، ہر نفس کے ساتھ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے. باقی انسانوں میں ہر نفس کے ساتھ شیطان ہے. اور ساتھ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفے میں اس کا کافی ذکر دیا ہوا ہے، اور نفس امارہ کو ہی شیطان کے جو ہے نا خیالات کا حامی ٹھہرایا جاتا ہے. جو آپ نے اسلامی اصول کی فلسفی پڑھی تو پھر آپ تو ہمیں بلکہ سمجھائیں، اس میں تو سارا مضمون ہے. ہاں اس میں ذکر ہے نا کافی. حضرت مسیح علیہ السلام نے سارا بتا دیا ہوا ہے، نماز کی فلسفی بھی اور اسلام کے جو اصل اصول ہیں ان کے ذریعے سے کیسے انسان ترقی کر سکتا ہے. نفس امارہ ہے، پھر ترقی کر کے نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے. تو یہ ساری ترقیات کی راہیں ہیں. تو مگر ابتدائی حالت جو ہے نفس امارہ کو ہی شیطان سے مشابہ کیا گیا کہ اس میں جو ہے برائی کی طرف بہت زیادہ رجحان پایا جاتا ہے. بالکل ہر نفس کے ساتھ شیطان ہر وقت موجود ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ واقعہ، شاید سبحان صاحب کو جو آپ کو زیادہ بہتر یاد آ جائے، کہ وہ کوئی بزرگ تھے نا تو ان پہ عالم نزا آخری وقت تھا تو ان کی اولاد اکٹھی تھی ان کے پاس. تو اس حالت میں وہ ان سے آواز آ رہی تھی کہ نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں. یہ ان کی اولاد نے سنی، لیکن بعد میں اللہ کا فضل ہوا وہ کچھ بہتر ہو گئے. تو وہ اولاد نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ابا جی، آپ جب ہم اکٹھے تھے تو لگ رہا تھا کہ اب آپ شاید اللہ تعالیٰ کا بلاوا آنے والا ہے، لیکن اللہ نے فضل کیا تو آپ کے منہ سے ایک آواز آ رہی تھی، وہ کیا معاملہ تھا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی نہیں.
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شیطان آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں بڑی کوششیں کی کہ تجھے اپنے ساتھ ملاؤں، لیکن تو اپنے اللہ کا فرما بردار رہا ساری زندگی۔ تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں، کہ ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں، کیا معلوم میں کس وقت تیرے بہکاوے میں آ جاؤں۔ تو انسان کو توبہ استغفار کا بھی اس میں مضمون ملتا ہے کہ آخری سانس تک توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ دوسرا، شیطان کا جو عمل ہے، شیطان انسانی نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہر نفس میں ایک شیطان ہے۔ اور جو آپ نے بات بتائی، جو انسان وہ ایمان کی ترقیات کی وہ منازل طے کرتا جاتا ہے، اس کا شیطان کمزور پڑتا جاتا ہے ساتھ ساتھ۔ جزاک اللہ شہری بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت اچھی روشنی ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو، ناراضی ہو۔ اب جس چیز کا مؤنث اور مذکر کا ذکر نہیں ملتا نا، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ایک ایسی میٹافوریکل باتیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے دور ہیں، یہ انسان کے فہم سے دور ہیں، یہ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ کون سی، اس کی آواز گونج رہی بھیا۔ سبحان صاحب، اس مضمون کے ساتھ اگر آپ حوروں کا بھی ملا لینا جو خلیفہ رابع نے بیان کیا تھا تو زیادہ بہتر طریقے سے میں وہی ذکر کرنے لگا تھا، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ کہہ دیں کہ انسان کیا نام ہے اس کا، مذکر ہے، شیطان مذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عورتوں میں شیطان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ مؤنث ہے تو اس کا مطلب مردوں میں بھی شیطان نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا مؤنث مذکر، یہ مضمون بہت لمبا ہے۔ اس کو واقعی مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتابیں ہیں نا، جس میں انہوں نے ذکر کیا نفس مارا کا، اس کو ضرور پڑھیں، اور اس سے آپ کو بہت رہنمائی ملے گی، یقین کریں۔ اور اس کے علاوہ کچھ حدیث بھی شاید میں کچھ اس پہ وہ ڈھونڈ لوں گا، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ ان کا تو عقیدہ ہے، میں نے یہ جانتا ہوں، یہ جو ہے نا ہمارے اہل دیوبند ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اس میں ایون کہ ولد التناسل بھی ہوتا ہے، یہ بھی لکھتے ہیں ان کی یہ جو اہل دیوبند، ٹھیک ہے ان میں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سورہ کہف کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس میں مذکر اور مؤنث جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں عورتیں اور مرد، اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، باقی جو حوروں کا ذکر ہے، اسی طرح حوروں کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں، مردوں کے لیے حوریں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مردوں کے لیے حوریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان کے لیے کیا ہے پھر؟ وہ اب اس کی وہ تعویل یہ کرتے ہیں، جو غیر جماعت ہے وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ ان عورتوں کو جو ہے وہ حوریں بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے ساری عمر نیکی کی اس کے لیے کہ ایک مومن بنی، مومنہ بنی اور مومن بنی، تاکہ ان کو حور ملے، ان کو جا کے وہاں پہ حور بنا دیا گیا۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک خدا تعالیٰ کی طرف ایسی ایک بات منسوب کرتے ہیں، جو اپنی کہانیوں سے یہ کرتے ہیں، کہ جس کا خدا تعالیٰ کی ذات پہ ناانصافی کا جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک استعارہ جاتا ہے، شائبہ جاتا ہے۔ یہ ایسی کہانیاں آپ کو سنائیں گے، یقین کریں۔ چلیں اپنا زبان بھائی، شیخ صاحب آئے ہیں جی، شیخ بابر الہی صاحب۔ جی شیخ صاحب ویلکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میاں صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ جی شکر الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، یہ سبحان بھائی ہیں، طارق بھائی، ان آئی ڈی کا نام چینج کیا یا نہیں بنائی ہے؟ جی یہ نام چینج کیا ہے انہوں نے۔ اچھا ٹھیک شیخ صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے شیخ صاحب؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی طارق بھائی، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طارق نہیں، الطاف ہے میرا نام۔ ہاں الطاف بھائی، سوری معذرت۔ کوئی بات نہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے نا وہ یہاں پہ جو میرا دفتر والے وہ ایک شروع کرنے لگے، ہم ٹک ٹاک شاپ شروع کرنے لگے تھے، تو وہ انہوں نے میرا اکاؤنٹ لنک کیا، تو لنک میں سے ٹک ٹاک والوں نے یہ نام چینج کیا، میں نے نہیں کیا۔ اچھا، اب میں کوشش کر رہا ہوں اس کو واپس یہ آئی ڈی جو ہے ان لنک کر کے ہم اپنی کمپنی کی جو ہے وہ میں ان کو کہہ دیا ہوا ہے آلریڈی کہ وہ کمپنی کی آئی ڈی بنایا، اس کے ساتھ لنک کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ، جلد ہو جائے گا، واپس آ جائے گا۔ اور شہری بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ جی، آپ سنائیں کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی سب بھائیوں کو۔ جی زبان جو ہے بھائی، ویلکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں صاحب کی حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ، حسب روایت حسب معمول تہاڑیاں دعاواں دے زیر سایہ بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ۔ ماشاء اللہ، سب بھائیوں کی حال ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے بھی
अगर इस वक्त तक मेरे ना बैठे ना तो फिर तो ठीक ठाक ही ने। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये खराब हो जाता है। सोब फिर के सालेहीन च बैठे ना मियाँ साहब ने ऐसे गारंटी देती है कि मियाँ साहब जो सोबे च बैठे हैं ना इस वास्ते जो ना सोब च सालेहीन इख्तियार की है तो अल्लाह के फजल ना ठीक आ गए बंदे। अच्छा मियाँ साहब, वैसे डोगर साहब की आवाज़ आसनुद्दीन साहब नाल नहीं बहुत मिलती भी? यार कितने जा लड़ियां ना करो, कोई खुदा दा खौफ खाओ। आवाज़ सुनी ना, मैं क्या ये आसनुद्दीन साहब चिंतित रही नहीं। आसन डोगर साहब साढ़े शेर जवान एमडी ने, शेर जवान। कौन लोग हो तुसी, रत्ते सिग्नल करके साढ़े को आ वड़दे। ये शुक्र है कि पौड़ियां ला के झाड़ आते उत्ते जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ते जनाब साडी खिदमत च बड़े बड़े अलामा दामत बरकातहू ते मद जिला अल्लाह ताला ते पता नहीं केड़े केड़े साबके ला के ला लो आपे ही। ते बड़ियां अच्छियां गल्लां करदे ने, तलीमी तरबीती ते साडी तरबियत हो जाती है। हज़रत ताहिर अमजद साहब तशरीफ लैन उर्फ टोनी मलंग। ते जनाब रद बुलाई तो खुश आमदीदा ते जी आया। माइक पट लो कि माइक तुहाडा बंद है तो बोली तुसीं एवें जांदे हो। मेरी आवाज़ आ रही बाकी भाइयों नूं? जी मियाँ साहब आ रही है। वो सोच रहे हैं हासा होता मियाँ साहब ने हाले कुछ और कहना है नाल को रह गया थोड़ा जा गौर करो कि रह गया जी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਜਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ताहिर भाई किससे नाराज हैं? मैं काम से आ गया और काम तो आ रहे हाली घर पहुंच गए। अच्छा अजकल तुसी बहुते नहीं काम ते जान लग पे? जी हाँ सेल चल रही है, बिजी है काम जरा। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਸ ਸੇਲ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਲਾਏ ਉਹ ਮੌਕਫ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਵਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਤੇ 295C ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਫੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਿਦਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਕਿਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕਿਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਬਸ।
है किताब कड़िया जी 5 मिनट में आलम बने। अदी किन्नी प्राइस है आसू भाई? ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਜਤਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ। यार मैं ते उथे मिनी कार्ड बनाने की किताब भी लभ रहा, वो कुछ लभ रही थे। आसफ भाई ये पिछे ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ऐसे एक पासे छोटा ਜਿਹਾ पोस्टर बना के ना ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਛੱਡੋ ਬਈ 60 साल में मिनी कार्ड बने। ਤੇ एक पासे ला छड्डो एक से ज्यादा शोर एक से ज्यादा शोर तलाश करने के नुस्खे। ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ। जी आहो अपना राजपूत भाई ऐसे नहीं, बल्कि इन्हें लिखना चाहिए कि 4 शोहर हासिल करने का मुजर्रब नुस्खा। आहो भी पढ़ने का मजा भी तो आवे ना। या फिर तो लिखो एक से ज्यादा शोर की ख्वाहिश रखने वाली औरतों के नाम। तो जड़ा मर्जी पूछिए आपको अम्मी को पूछ लेना। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਿਹਾ सही। लाइब्रेरी वड्डी हो गई है। मिनी कार्ड फिर भी कोई नहीं है। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जमील भाई है लाइब्रेरी या मिर्जे दी दुबर? ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ सी ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਦੁਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। यार मैं कदी कदी सोचना ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਂਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਂਤਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਖਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਲਾਂਤਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਤਦ ਵੀ ਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਯਾਰ। ज़्यादा बदकिस्मत तो बेवकूफ़ है मिर्ज़ा ही ने, जो मिर्ज़ा इंजीनियर ने फॉलो करना। उन लोगों ने जो है ना मिर्ज़ा कादियानी के फॉलोअर्स से सबक नहीं सीखा, गधे कहेंगे। मैं तो अब जिस भी मर्जी को बुलाता हूँ ना मैं सीधा कहता हूँ तुम्हारे दादा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इल्मी तौर पे तो दादा आसिफ भाई मुझे ना ज़रा आज वीडियोस का स्टॉक थोड़ा सा भेजना, वो मैं अपलोड करूँ पोस्टें दोबारा।
ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਾਲਿਜ਼ਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੱਵਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਐਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ वॉइस ओवर ਲਈ, किस तरह एडिट करते हो? मतलब पहले किसी और की वीडियो थोड़ी चले। देखें, जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि ए ईमान वालो तुम क्यों कर वो बात कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। ठीक है, अब एक शख्स जो है वो दर्स व तदरीस के लिए आता है, वो दूसरे को सिखाने के लिए आता है। ठीक है, अब उसका पहला फरीज़ा ये है कि जो दूसरों को सिखा रहा है वो उसको मतलब उसको खुद को आना चाहिए। वो अगर वो खुद को कोई बात कर रहा है तो उसका उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए और उसका उसके पास इल्म भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि मैं आप लोगों में बैठी हूँ, ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि कुरान करीम में पढ़ती हूँ वाइज़ शक़्क़त, अब ये लफ्ज़ जो है मैंने प्रॉपर अदा नहीं किए। अब जब मैं ये पढ़ूंगी, जब मैं गलत पढ़ूंगी तो मेरा शागिर्द जो है डेफिनेटली उसी तरह उसको पढ़ेगा। तो मैं अगर कोई चीज़ पढ़ने लगी हूँ या मैं कुछ सिखाने लगी हूँ तो मुझे चाहिए कि मेरी जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे उसके बारे में पता हो, जो मैं सुन रही हूँ उसके बारे में मुझे पता हो, और मुझे जितना मैं उनको बता रही हूँ उसके बारे में मेरा अमल भी हो और मेरा इल्म भी हो। उसके बगैर नहीं बताना चाहिए। मिसाल के तौर पे इंसान गलती तो कर देता है, लेकिन एक होता है गलती हो जाना, मिसाल के तौर पे कि पढ़ते हुए फरते जज्बात में गौर ना करने पे या मिस्टेक हो जाना। एक होता है किसी को आना ही ना, कि अरबी आ ही नहीं रही है तो वो पढ़ रहा है और वो कुरान का दर्स दे रहा है, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो मुझे कम अज़ कम अगर मैं आप लोगों में बैठती हूँ, मैं कुछ पढ़ती हूँ, तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे जो मैं सिखा रही हूँ मेरा उसके ऊपर इल्म भी हो और मेरा अमल भी हो। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि तारिफ़ु फ़ी वजूहिहिम नज़रतन नईम, अब मुझे कम अज़ कम इस आयत के बारे में ये पता होना चाहिए कि मैं ये समझाने लगी हूँ कि इसका क्या मतलब है, ये जमा है, वाहिद है, अरबी है, क्या है, और हर सवाल का जवाब मेरे पास उससे रिलेटेड मेरे पास कम अज़ कम ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आपको मतलब उसका तर्जुमा आ रहा है कि आपने उसको तर्जुमा देखा तो आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, अब आपकी गलतियां निकल रही हैं। तो एक उस्ताद जो है उसको वो आपके लिए एक आइडियल होता है, वो दीनी हो या मतलब वो उसको लोग फॉलो करते हैं, उसके शागिर्द होते हैं। तो अगर उस्ताद ही इतनी मिस्टेक करेगा तो फिर बच्चे क्या करेंगे। तो इसलिए ये भी एक हदीस है कि जब आप अपना दर्स देने के लिए चाहो तो पहले उसको पढ़ लो, उसको देख लो, उसके ऊपर गौर करके फिर आप अपनी जो है वो दर्स व तदरीस का सिलसिला जो है ना उसको स्टार्ट करो। तो यानी अगर मैं उस्ताद हूँ किसी जगह पर तो मुझे ये चाहिए कि जो चैप्टर मैंने सुबह पढ़ाना है मैं शाम को उसको देखूँ, उसके ऊपर गौर करूँ, तो फिर सुबह जाके मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान गांव है यहाँ पे जैसे सूरत कौसर है, जैसे आम लोग पढ़ देते हैं इन्ना आता है नकल कौसर, लेकिन इन्ना आता ही नकल कौसर फसल्ली रब्बी का वनर इन्ना शानिया का हो अबतर। तो वहाँ पे जो गांव हैं वो तो अपनी पंजाबी ज़ुबान में पढ़ते हैं, लेकिन वो दीदा दानिस्ता तो नहीं पढ़ते ना, लेकिन वो दिल से पढ़ते हैं, लेकिन उनको तो सवाब ही होगा ना। देखिए, अब एक ऐसा दौर है जो इंटरनेट का दौर है जहाँ पर हर जगह बिजली, हर जगह सुनने के मौके के तरीके हैं, तो मैं समझती हूँ कि कुरान करीम को सही ही पढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए। दाना तो एक डिसेंट जल्दी बस नहीं है। जी जी, मैं दिन दो का बंटवारा हो जाता ते फरिश्ते ना दिन तो बाहर ही टेबल ला लेंगे, कहते आ जाओ लाइन बना लो। उन्होंने कहा तेरा की नाम है भाई, कहता मेरा नाम जी अब्दुल फाते। उन्होंने कहा चल सूरह फातिहा सुना, सूरह फातिहा कहता चल जन्नत च। अगे एक बंदा आ जाता
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੂਰਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜੰਨਤ ਚ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਯਾਸੀਨ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣ ਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਸੂਰਤ ਸਾਰਾ ਫਲਾਨੀ ਸਾਰਾ। ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਸੀਨ ਆ, ਪਰ ਮਹੱਲੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਸਰ ਕੌਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਸਰ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈ ਕੌਸਰ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਸੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਲੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੌਸਰ ਕੌਸਰ। ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੁਲ ਹੁ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਯਾਸੀਨ। जी चीमा भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी क्या हाल है आपका? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी चीमा साहब फरमाएं। जी चीमा साहब बोले। चीमा साहब की आवाज कटी जा रही है कि मैंने कट कट के आ रही है? नहीं उन्होंने म्यूट लगाया हुआ है। नहीं आवाज कट रही है उनकी, वो उनके सिग्नल नहीं आ रहे, वो रेड हो गया है, एक आ रहा है बस। जी खत्म नबूवत भाई तशरीफ लाई, आप बोले। उम्मे साहब आप नेतन नायत को भी ना 1 घंटा कुरान पाक की क्लास दिया करें। ये खान साहब आया, इनसे पूछ ले, खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम उम्मे साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी फरमाएं। बाकी सारे हस्पताल ने तो उम्मे साहब हस्पतालों वापस आ गई, उन्होंने हाल पूछ लिया, बाकी ने पूछ लो। अच्छा उम्मे साहिबा, अगर आपने जुगतबाज गालीबाज अपने गिर्द इकट्ठे करने हैं तो मैं अफसोस के लिए आया हूँ, इजाज़त चाहूँगा, ठीक है? महफिल में आते हैं जब सबसे सलाम ले लेते, कोई हर्ज नहीं। किसने गाली दिया प्यारे भाई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मे साहबा पूछ ले किसने गाली दी है। उम्मे साहबा जी अब हर बंदे को तो एक अपना माइंड है ना, उनका क्या काम है। ठीक है खान भाई। हाँ अल्लाह हाफिज जी, जा सकते हो तुसी जिधरों आए हो। जी उम्मे साहिबा, जो कुछ कल हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो फिर वही काम दोहराया जाए, इसलिए माजरत के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। 2 दिन बाद फिजान भाई खान साहब, फिजान भाई अपनी रियल आईडी तो आना है तू खान साहब। नहीं जेड़ा कल है 2 दिन बाद ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। कौन ही साहब? ए मोहम्मद फिजान ही। वो कौन है? जेड़ा और को डड्डू को जाके बैठा रहंदा वा, उम्मे साहबा के खिलाफ बोलदा रहंदा वा, ओही डड्डू मोहम्मद फिजान। चल एरा इलाज कर लेने एरा भी। चलो गल करो तुम, मेरा नाम लिख लेना होता 2 तक दे दरवाजे अगे। एरा इलाज कर। उम्मे साहबा किसी ने गाली दी नहीं तो ये कहता है बंदा हल्की जी जुगत भी नहीं यार कर सकता। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ मतलब महफिल से ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, महफिल से ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ साहब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका क्या हाल है ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਲਾਮ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ। ਉਮੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬਰਾੜ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਪਵੇ। ਉਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਮੈਨੇ ਉਮੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ इधर ही हैं? जी जी मैं इधर ही हूँ भाई, मेरे दिल नहीं ना लगता इसलिए पूछ लेते हैं बार बार। आप हमसे दूर ना जाया करें, हमारा दिल नहीं लगता, थोड़ा बोलते मैंने नाल इनबॉक्स भी चेक करना, कहते होने किहड़े मरदई लांती भाई नाल। हाँ सही गल इनबॉक्स समझा करो ना, समझा करो ना। ओए अहमद साहब ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ओए अहमद साहब ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। जी अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं सब ठीक ठाक हूँ जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। किदन शुरू करिए फिर 6 महीने पहले वाला काम? मसलन 6 महीने पहले की ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। बाबा टिकटॉक वाली आईडी में सब याद है? जी फरमाइए आप अहमद साहब क्या कहना चाह रहे हैं?
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਈਡੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੈਂ ਸਭ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਫਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2024 ਚੜ ਗਏ ਹੈ। 25 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਵਾ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ